اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اس قدر شیریں، دلکش اور دل آویز ہوتی کہ اس کا ہر لفظ سامع کے دل میں ترازو ہو جاتا۔ حسن تکلم میں اس قدر دلکشی اور رعنائی پائی جاتی کہ شہد کی مٹھاس بھی پیچھے رہ جاتی۔ بات کو زیادہ طول دیتے نہ بالکل ہی اختصار سے کام لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ایسا حسن اعتدال لیے ہوتی کہ ہر نقطہ وضاحت سے کھل کر سامنے آ جاتا اور مخاطبین کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ اور ابہام باقی ہی نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا ہر لفظ اتنا پرتاثیر اور پرمعنی ہوتا کہ اس کا بے ساختہ پن دلوں میں اترتا چلا جاتا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعور و آگاہی کی دولت لے کر اٹھتا اور معافی الضمیر سمجھنے میں کسی تشنگی کا احساس ہی نہ رہتا۔ نسائی نے السنن الکبریٰ اور احمد بن حنبل نے المسند میں بیان فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مانند تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ گفتگو کا ہر کلمہ واضح اور جدا ہوتا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہر بات کھول کھول کر بیان فرماتے بلکہ بسا اوقات گفتگو کے اہم نکات کو مخاطبین کے دلوں میں اتارنے کے لیے بار بار دہراتے تھے۔ ترمذی الجامع الصحیح ابواب المناقب میں اور بخاری الصحیح کتاب العلم میں بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ گفتگو 3 بار دہراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کلام کو ضرورت کے مطابق 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعنائی و دل آویزی میں ڈوبی ہوئی پرنور گفتگو کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسی طرح طبرانی نے المعجم الکبیر اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کے ماموں تھے اور صافی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں جان سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سکوت فرمانے والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش طبع تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آغاز کلام اور اس کا اختتام دہن مبارک کی جانبوں اور کناروں سے ہوتا، یعنی ہر کلمے کی ادائیگی مکمل طور پر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اقدس جامع الفاظ پر مشتمل ہوتا، یعنی مختصر کلمات ہوتے مگر معانی اور مطالب کا ایک سمندر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتے۔ کلمات میں باہم مناسب فاصلہ ہوتا تاکہ سامعین اچھی طرح سن اور سمجھ سکیں اور یاد بھی رکھ سکیں۔ الفاظ نہ تو ضرورت سے زیادہ ہوتے اور نہ ہی ادائیگی مقصد سے قاصر، بلکہ حق بلاغت ادا کرتے ہوئے ایسی گفتگو فرماتے کہ بالکل مقصد پر منطبق ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے کلام فرماتے
کہ اگر کوئی الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی شمار کر سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سکوت اختیار فرماتے تو چہرہ انور سے وقار و عظمت اور رعب و جلال جھلکتا، اور کلام فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ صلہ کے گوہر بار میں سے گویا موتی ڈھلک رہے ہوں۔ کلام میں شہد کی سی مٹھاس ہوتی۔ معلم اعظم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگوئے بے مثال کے حوالے سے معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و رعنائی کلام کا ذکر انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں اس طرح کرتی ہیں کہ جب خاموش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقار ظاہر ہوتا، اور جب بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چمک طاری ہو جاتی۔ لوگوں میں سے حسین تر، دور سے روشن تر، قریب سے حسین و جمیل تر، میٹھی باتیں کرنے والے، الگ الگ، نہ مختصر نہ زیادہ طویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں گویا کہ لڑی سے گرتے موتی ہوتی۔ اسی طرح ابو نعیم دلائل النبوت میں اور ابن عساکر السیرۃ النبویہ میں بیان کرتے ہیں کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسن کا نکھار چھایا ہوتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقار کی کیفیت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام موتیوں کے ہار کی مثل تھا۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔